مفتی صاحب اکثر ہمارے کلاس والوں ہیں وہ ہمارے سامنے اگر ہم التفیمت ان کا جو بھی ہے وہ ہمارے سامنے کوئی بات کرتے ہیں ہم لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ یار ہم لوگ آپ سے اگر کتراتے ہیں تو ان وجہ سے کتراتے ہیں کہ آپ صحابہ کا احترام نہیں کرتے ہیں. تو وہ ہمارے سامنے کہتے ہیں باقاعدہ انہوں نے کبھی ہمارے سامنے کوئی اس طرح کی بات بھی نہیں کی اور وہ کہتے ہیں کہ یار ہم سب کو مانتے ہیں ہم سب کا احترام کرتے ہیں. اور جب نماز وغیرہ پڑھنے کی بات آتی ہے تو کبھی ہمارے مطلب حنفیوں کے طریقے سے نماز پڑھ لیتے ہیں, کبھی وہ اکیلے اور تو اپنے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں. تو ان کے بارے میں کیا؟ آپ کی بات ٹھیک ہے. ایسی میجارٹی نوجوان نسل میں ہے کہ جو بات کالج لیول پہ, اسکول لیول پہ, یونیورسٹیز لیول پہ اپنے کلاس میٹ کو کہتے ہیں کہ جی ہم صحابہ کو گالیاں نہیں دیتے. میں مانتا ہوں ہو سکتا ہے وہ نہ دیتا ہوں, کیونکہ مجھے کسی کے دل میں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے, نہیں دیتا تو میں صرف اس بندے کی حد تک کہوں گا کہ تو ٹھیک کر رہا ہے, لیکن اس سے فتویٰ اس فرقے پہ نہیں ختم ہوگا. کیوں؟ اگر وہ بندہ یہ کام نہیں کرتا تو جو ان کی بڑی بڑی کتابوں میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان پر لعنت بھیج دے, ان سے بچ جائے, ان سے ہٹ جائے. میں مانوں گا کہ یہ بندہ ہے. میرے ایک دوست ہے, مجھے کہنے لگے سید تو میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, ہم سادات کی ویسے غلام ہیں, سادات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے. تو مجھے کہنے لگے وہ سب, میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے آج تک کسی صحابی کو گالی نہیں دی. میں نے کہا بہت اچھا, بڑا خوش رہا. ایک دن ان کے چاچو سے ملاقات کی, میں نے بات کی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ, ان کے چاچو کا ایسے منہ بن گیا. میں نے کہا مجھے تو ارسلان شاہ نے کہا ہے کہ ہم صحابہ کی عزت کرتے ہیں, اور آپ کا حضرت معاویہ کا نام سنتے ہیں, وہ کیوں بن گیا؟ انہوں نے کہا ایسے معاویہ نے صحابی نہیں بنتے. پھر مجھے ان کی یہ سازش سمجھ آئی کہ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کو گالیاں نہیں دیتے تو جن صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں ان کے لیے کہتے ہیں صحابی نہیں ہے. پھر چال مجھے سمجھے کہ چال ہے کیا. اسی لیے ان طرح کے معاملات میں تھوڑا دیکھ لیا کریں. مجھ سے کبھی کوئی ایسا دوست کہنا کہ میں صحابہ کا احترام کرتا ہوں, میں حضرت ابوبکر اس کو پیش نہیں کرتا, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی پیش نہیں کرتا. میں شروع حضرت معاویہ سے کرتا ہوں. حضرت معاویہ پہ ان کا جواب ہوتا ہے مطلب خاموشی ہوتی ہے, نہ برائی کی طرف نہ اچھائی کی طرف. نہیں, میرا ایک سوال ہے کہ خاموشی کیوں ہے؟ یہی خاموشی کوئی حضرت علی پہ کر لے, نعوذ باللہ وہ کہ میں نے علی کو اچھا کہتا ہوں نہ برا کہتا ہوں, کیا خیال ہے اس کے لیے؟ ہاں نا. حضرت یاد رکھیں, حضرت امیر معاویہ امیر المومنین بنے نہیں ہیں, علی کے گھرانے نے انہیں امیر المومنین بنایا ہے. امام حسن نے خود جا کے بنایا ہے, امام حسین نے بنایا ہے, ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے, اور کسے راہ جاتے ہوئے نہیں, آپ نے ممبر علی سے بہا کے بڑھایا, کوفہ میں بلوایا, اپنی حکومت ان کے ہاتھ میں تھی, حضرت علی, حضرت حسن اور حضرت حسین نے. تو حسن اور حسین ان کے بارے میں خاموش کیوں نہیں رہے؟ میرا سوال ہے, ان نے کیوں ان سے یاری رکھی, کیوں ان سے دوستی رکھی؟ تو جس پر امام حسن خوش ہوں, اگر میں حسنی ہوں تو میں بھی اس پہ خوش ہو جاؤں. جس پر امام حسین خوش ہوں, اگر میں حسینی ہوں تو میں بھی ان پہ خوش ہو جاؤں. یہی مسئلہ ہے حضرت. مجھ سے ایک شخص نے ایک دن کہا, میں نے حضرت معاویہ کی والدہ حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہا کو پیش کیا. حضرت ہند مجھے کہنے لگا اس نے امیر معاویہ کا, امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا, مجھے ان سے محبت نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا. آگے کیا ہوا تھا؟ پھر کچھ ہوا؟ چپ. میں نے کہا اب آپ کی غیرت کا تقاضا ہے پوری بات کریں, ادھورا نہ کریں. پھر یہ ہوا کہ اللہ نے اس خاتون کے دل میں اسلام کو گھر کر دیا. پھر یہ عورت مسلمان ہوئی, حضور کے پاس آئی, نبوت سے گفتگو کی, حضور پاک نے ان کی صحابیت قبول فرمائی, ان کی معافی کی, اللہ سے دعا مانگی, اور انہیں خوشخبری دی کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ, اسلام لے آئی سارے گناہ تیرے معاف ہو گئے. میں نے کہا ہے. پھر قرآن کی آیت اتری, یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن. میں نے کہا خدا نے ان کو مؤمنہ کا لقب دیا, ان کے لیے آیت اتری. حضور پاک علیہ السلام نے اس کی بیٹی سے شادی کی, یہ حضور پاک کی ساس بنی. تمہیں شرم نہیں آتی؟ آدھی بات کرتے ہو, آدھی بات کرتے ہو. میں نے ایک بندے سے پوچھا, میں نے کہا حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں جن کا نام ہے عقیل بن ابی طالب. کہتے جی ہاں رضی اللہ. کیسے آدمی؟ بہت اچھے ہیں. میں نے کہا جنگ بدر میں یہی عقیل ابو جہل کے فوجی تھے, ابو جہل کی طرف سے حضور سے لڑنے آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ نہیں. میں نے کہا دلیل دے, کتاب میں تو موجود ہے تاریخوں میں.
کہ حضرت ابو طالب کے بیٹے حضرت عقیل حضرت علی کے بڑے بھائی ابو جہل کے لشکری تھے، فوجی تھے، حضور سے لڑنے آئے، تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بعد میں صحابی بنے، مسلمان ہوئے، اللہ نے معاف کر دیا۔ میں نے کہا بالکل میرا نظریہ بھی یہی ہے، حضرت ہند کے بارے میں بھی دل صاف کر لے، پہلے جو ہوا بعد میں مسلمان ہوئی، صحابیہ بنی، حضور نے قبول کیا، حضور نے دعا دی۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ بنو امیہ اندر کے چھپے ہوئے بغض کو نکال کے منہ پہ لے آتا ہے۔ بنو امیہ وہ عظیم خاندان ہے،